مسیح میں آپ سب پر سلامتی ہو۔ پچھلے جو تھرسڈے ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے، اس کی کچھ ریزنس تھی، کیونکہ ابھی ہم اس کو شروع کر رہے ہیں تو کافی جو ہے نا لیگل معاملات ہوتے ہیں جس کو دیکھنا، کیونکہ یہ نہیں کہ ہم سب یہاں پر آ گئے ہیں جیسے ہمارے ملکوں میں تو ہوتا ہے کہ ہم جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کافی زیادہ معاملات ہیں جس کو دیکھنا تھا۔ ہم کچھ مسئلے میں تھے، لیکن خدا ان کا شکر ہے وہ کلیئر ہے۔ تو آج ہم شکر کرتے ہیں یسوع کا کہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے جو تھرسڈے تھا، اس میں ہم نے خداوند کے کلام میں سے ایک چیز سیکھی، وہ نام۔ اور اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا، یہ دیکھیں یہاں پر جو لفظ لکھا ہے نا، تاکہ یسوع کے نام پر، اور یہ جو نام ہے اس کے اندر کی وہ طاقت ہو، یا بتاؤ، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے۔ تو میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ دوسرا آسمان ہوتا ہے، وہاں پر جو ہیں وہ گھرائے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھا ہے نا کہ وہ ہوا کی علم برداری کا حاکم ہے۔ تیسرا آسمان جو ہے اس کو فردوس کہتے ہیں، جہاں پر خدا خود رہتا ہے۔ کہ یسوع مسیح جب اس ڈاکو کو لے کے گئے تھے آسمان پر، تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور زمینی ہم سب ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ جانور بھی، وہ بھی خدا کے آگے جھکتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے، اور خواہ ان کا جو زمین کے نیچے، مردے، ٹھیک ہے، مردے جو خدا میں نہیں ہیں، وہ ابراہیم کی گود میں نہیں جاتے، وہ نیچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری یعنی ایک تھیالوجی ہے، اس کی کچھ ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں جو آپ اگر چاہیں تو آپ کو دکھا سکتا ہوں، لائک آئی کین سینڈ یو دا لنک، بہت ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور ایک جو ایسے فرشتے جس کے بارے میں پولس جو ہے وہ پطرس کہتا ہے کہ کہتے ہیں وہ ٹارٹیرس میں، ٹارٹیرس جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جس کی کوئی جو ہے وہ حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جو ہے تقریباً 200 کے قریب فرشتے ہیں، جو کہ اناق کی کتاب میں بتاتی ہے کہ کتنے فرشتے۔ تو یہاں پر اس آیت پہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو نام ہے نا، صرف وہ نام کیا ہے؟ یسوع، اونچا بول رہے ہیں، یسوع، اس کے آگے ہر ایک چیز جھک جائے۔ جھکنے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو ظاہر اس طرح ہے ہی ہے۔ جھکنے کا مطلب ہے کہ کس کا چارہ نہیں چلتا اس کے آگے۔ جھکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کا چارہ نہیں چلتا۔ ابلیس جو ہے، جو آسمانی مقاموں میں رہتا ہے، اس کا یہ چارہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے آگے کھڑا بھی ہو سکے۔ اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے۔ رات کو ڈر لگے نا، تو یسوع نام میں ابلیس کو بگا دیں۔ ابلیس تو ہوتے ہیں نا، گھر سے نکلے تو یسوع نام میں سیفٹی میں، اپنے بچوں کو اپنے کام، صبح اٹھے تو پورے دن کو یسوع نام میں۔ تو آج ہم نے بہت تفصیل سے اس کو دیکھا تھا، تقریباً یہ میں نے عبرانی کے اندر، یونانی کے اندر بے شمار طریقے سے آپ کو بتایا تھا۔ میں نے جو کنانی خدا ایل ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، بت ہے، وہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹیٹراگرام بتایا تھا۔ آپ میں سے پاکستان میں یا انڈیا میں سے آپ کون ہے؟ انڈیا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، عیسیٰ۔ انڈیا کے اندر جو مسلمان لوگ ہیں
وہ یسوع کو عیسیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم دیکھیں گے کیا ہمیں یسوع جو ہے جس کو ہم مانتے ہیں وہ عیسیٰ ہے کہ نہیں، اور اس کو میں تھیولوجیکلی آپ کو بتاؤں گا، اس کو میں ہسٹری سے بھی اور تھیولوجیکلی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اگر ایک ایسا نام ہے جس کے آگے ہر ایک چیز جھک جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سب سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ یہوہ، جس کو ہم یاوے کہتے ہیں، یہ جو نام ہے یہ خدا کا کاوننٹ نیم، کاوننٹ کا مطلب ہوتا ہے عہد۔ خدا نے جب اپنا عہد ہمارے ساتھ کیا تو اس نے اپنا نام سب سے پہلے جب ابراہیم کو بتایا تو اس نے کیا بتایا کہ میں یہوہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم پرناؤنس کرنے کا بے شمار لوگوں کو مسئلہ رہا، اس لیے جو یہودی ہیں وہ اس کو پرناؤنس نہیں کرتے اور اس کو کیا کہتے ہیں وہ نام۔ اس لیے جو پالوس ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے وہ نام، ہاشم، شم کو کہتے ہیں عبرانی میں نام کو، اور خا ہوتا ہے وہ ڈیفینٹ آرٹیکل۔ ڈیفینٹ آرٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو خاص بنا دیا جائے تو اس کے آگے جیسے ہم دین لکھتے تھے انگلش میں، وہ ڈیفینٹ آرٹیکل، اور جو عبرانی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہا لکھتے ہیں، جیسے ہے ہاتھی نہیں ہوتا، اگر آپ لوگوں نے جو ہے اللہ بے پہ ہم اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ہے ہا۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جو عیسیٰ ہیں وہ اس کیٹیگری میں فٹ کیوں نہیں ہوتے۔ ہم جیزس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یسوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے جب پچھلے دنوں تقریباً سے 150 سال پہلے ایک تحریک اٹھی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ جو اوریجنل نام ہے صرف اسی کو کریں گے، یسوع مسیح کو جو کہ یاشوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی اور کچھ آپ پرناؤنس کرتے ہو تو اس کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب ہم جو گرامر دیکھتے ہیں، ہم جب لٹریسی دیکھتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یسوع کہہ رہے ہیں یا جیزس کہہ رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں یاوے کہہ رہے ہیں، یاوے سوری کہہ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں یاشوا کہہ رہے ہیں، تو اس کا جو مطلب سب کا جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ جیسے جیسے زبان جو ہے وہ چینج ہوتی گئی تو نام ڈیولپ ہوتا گیا۔ لیکن جب عیسیٰ آیا تو وہ اس پوری جو ڈیولپمنٹ ہے جو کہ گرامیٹیکلی ہوتی ہے، جو زبانیں ایک دوسرے سے انٹرچینج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں فٹ نہیں ہوتا، عیسیٰ فٹ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جو عیسیٰ کے بارے میں، تو جو سب سے پہلے جو کہا جاتا ہے جی عیسیٰ جو ہے، جو قرآن جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ عیسیٰ جو ہے وہ ابن مریم، ٹھیک ہے، اور جو مریم ہے وہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ عمران کی بیٹی کو، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو اس کو یہ عمران کہتے ہیں، لیکن عبرانی میں AMARAN لکھا ہوتا ہے، عمران، اور وہ وہی ہے جو کہ موسیٰ، ہارون اور مریم کا باپ۔ تو یہ تو تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ کا ویسے فرق پڑ جاتا ہے، 1500 سال 1400 سال کا، کہ یہ جو مریم کی بات کر رہے ہیں وہ تو موسیٰ کی بہن تھی، اور موسیٰ کی بہن جو ہے جس ہم کواری مریم کی بات کرتے ہیں وہ کتنی دیر پہلے پیدا ہوئی؟ تقریباً 1500 سال پہلے۔ تو ہسٹری نہیں ملتی پہلی بات کی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کو بڑی تفصیل سے دیکھیں گے، تقریباً میں آپ کا کافی ٹائم لوں گا، لیکن یہ ہے کہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے کو دیکھیں گے۔ شاید جو ہے زیادہ جب ہمارا انٹریکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ جو خاص طور پر اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کا بہت زیادہ انٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے میں ایک چیز سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آیت جو ہے یہ سب کو پتا ہوگا، گنتی کی کتاب 13 باب کے 16 آیت ہے، وہ لکھا ہوا ہے، اور یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک، ٹھیک ہے، اور نون کے بیٹے، آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ نون کے بیٹے
ہوسیہ کا نام موسیٰ نے یاشوا رکھ دیا. اب یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ سمجھتا تھا کہ یاہ کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی، پرامس لینڈ کے اندر جا نہیں سکتے. تو اس لیے جو ہے وہ موسیٰ نے جو ہے وہ جو ہوسیہ تھا، جس کو ہم سارے یشوا کے نام سے جانتے تھے، اس کا جو پہلے نام کیا تھا؟ ہوسیہ. اور اس نے اس کے آگے کیا لگا دیا؟ یاہ لگا دیا. اور آپ سب کو پتا کہ یاہ کہاں سے آیا؟ یہوہ، یاوے. تو اس کا مطلب یہ ہے، یاہ کو جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے خداوند. اور جو ہے شوا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نجات. ہوسیہ کا مطلب جو ہے وہ بھی نجات ہوتا ہے، لیکن نجات کون دے گا؟ ٹھیک ہے، ہوسیہ تو نہیں نہ دے سکتا نجات. ٹھیک ہے، تو جب آگے یا لگ گیا، کیونکہ ہم تو اردو میں پڑھ رہے ہیں لیکن عبرانی کا میں نے یہ نیچے جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو عبرانی کے اندر جب یا لگ گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند ہماری نجات، خداوند ہماری. عیسیٰ جو ہے وہ گرامیٹیکلی فٹ ہی نہیں ہو رہا اس کے لیے. ٹھیک ہے، آج جو ہے ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے اس کے نام سے پتہ نہیں شاید اردو میں نکلتی بھی ہے، اس کے آگے شاید اس نام کے آگے کوئی دکھتا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ شاید اگر میرے سے کوئی میرا مسلمان بھائی پوچھتا ہے تو میرے پاس جواب تو ہو نا اس کو دینے کے. میں تو صرف یہ تو نہیں نا کہہ سکتا نہیں. عیسیٰ کا جو مطلب ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے آپ کو بلکہ بعد میں بتاؤں گا، وہ بڑا مزے کا. ٹھیک ہے، ہوسیہ سب سے پہلے میں نے ابھی جیسے بتایا، ہوسیہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سالویشن یا سیف یا ریسکیو. ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے آگے یہ لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ خداوند. خداوند ہماری نجات یا یہوہ ہماری نجات. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جب آگے چلتے ہیں تو جیسے ہم ہوسیہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک ڈیوائن نام جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر زبان کے کچھ قانون ہوتے ہیں اس کو لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، گرامر. خدا نے سب سے پہلے ہم بات کرتے کہ خدا نے ہم سے بات چیت کیسے شروع کی؟ اپنے کلام کے ذریعے سے. اب جب وہ کلام لکھا جاتا ہے تو وہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ گرامر. ٹھیک ہے، لفظوں کو لکھنے کے لیے آپ کو قانون چاہیے. جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میں وہاں گیا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں کبھی گیا تھا. اگر میں یہ کہوں گا کہ میں جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے یہ فرق گرامر یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گرامر جو ہے وہ پورے لفظوں کو بناتی ہے اور ان کے جو مطلب ہے وہ بیان کرتی ہے. اب جو جتنی بھی عبرانی ہے اس کی ہر ایک جو لفظ ہے اس کے 3 روٹ ہوتے ہیں. اب وہ روٹ کے آگے یا روٹ کے پیچھے کچھ لگا دیتے ہیں تو کچھ مطلب بن جاتا ہے. جیسے ڈینیل ایل، پھر آپ کو کس کی آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، نرمیا، یا پھر آپ کو یہوہ کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ وہ ان کی لکھنے کا طریقہ. اس طرح میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم اس یہاں پہ ظاہر ہے گرامر کی کلاس تو لے نہیں رہے. اب جب ڈیوائن نیم تھا اس کو جب ہم شارٹ کرتے ہیں تو وہ یہ ایسے، یہوہ نہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو کوئی بھی جو اینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، جو کوئی بھی جو روٹ ہے جو 3 لفظوں کی، اس کے وہ آگے یا پیچھے لگے. آپ یہاں پر اگر دیکھ رہے ہوں تو آپ کو روٹ ورڈ نظر آ رہا ہے، وہ یشا. ٹھیک ہے، جو یشا ہے اس کا جو مطلب ہے ٹو سیو، ٹو ریسکیو، ٹو ڈیلیور. لیکن جب خدا کے لوگوں کی بات آتی ہے یا کسی بھی لوگوں کی بات آتی ہے، ہم سب خدا کے لوگ ہیں. اگر ہم یہ سمجھے کہ ہندو، مسلمان، سکھ جو ہیں وہ خدا کے لوگ نہیں تو ہم بیوقوف ہیں. سب کے سب کو کس کے لوگ ہیں؟ کیوں؟ کوئی ایک بڑی بات بتا سکتے ہیں اس کے لیے؟ آمین. یسوع مسیح نے ہر ایک کے لیے اپنی جان دی ہے، ہر ایک کے لیے. تو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب یاشوا، جب یشا کے آگے اس نے جو لگا دیا، نہیں، اس کے آگے اس نے لگا دیا جو ہے
یا لگا دیا. اب وہ عبرانی کے اندر اس کو یا ہی میں بول سکتا ہوں. تو پھر جو ہے وہ یشوا ہو کہ خداوند ہماری نجات. اور یہی جو نام ہے اس کے وسیلہ سے جو ہے کہ جیسے اس شخص جس کا نام جو تھا اس کو موسیٰ نے چینج کیا تو اس کے پاس یہ کمانڈ آ گئی کہ اب یہ جو ہے اس کو پرامس لینڈ کے اندر لے کے جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند کے بغیر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میں آپ کو پوری جو ہے ڈیٹیل تو شاید نہیں لیکن آپ کو ہلکی پھلکی اس کی گرامر جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ یشوا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یشوا کا مطلب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سالویشن belong ٹو گاڈ کی جو سالویشن ہے وہ کس کے ساتھ belong کرتی ہے؟ خدا کے ساتھ. کوئی اور بندہ آپ کو سالویشن نہیں دے سکتا. کوئی نبی آپ کو سالویشن نہیں دے سکتے. ہمارے کام ہمیں سالویشن. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے 200 دن جھوٹ نہیں بولا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھی بات ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ آپ جھوٹ بول لیں. اٹس ویری گڈ یو ڈونٹ اسپیک لائی. لیکن وہ مجھے نجات نہیں دے سکتے. ایک نام ہے جس کے آگے سب کچھ جھک جاتا ہے وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے سالویشن جو ہے اس پورے نام کا جو مطلب ہے وہ ہے سالویشن belong ٹو گاڈ. اب یہ ہوا کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہیلونائزیشن ہوئی. ہیلونائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یونانی کلچر کو جب ڈیولپ کیا گیا. ٹھیک ہے. اسکندر اعظم کا سب نے نام سنا ہوگا, الیگزینڈر دی گریٹ کا. تو الیگزینڈر دی گریٹ نے جب سب کچھ اس نے جو ہے وہ یونانی کیا. اب وہ جب اس نے یونانی کیا, کیوں کیا؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر اس وقت اس نے تقریباً پوری دنیا کو جو ہے وہ فتح کر لیا. پتہ نا سب کا آپ کو الیگزینڈر کا نام سنا ہوا ہے آپ نے, اسکندر اعظم کا. ٹھیک ہے. تو اس نے جب کر لیا تو اس نے کہا جی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کی بھی ٹرانسلیشن ہو. ٹھیک ہے. یہ میں کافی دفعہ بتاتا ہوں, میں بتاتا رہوں گا کہ بہت ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو عبرانی تھی, جو پرانا عہد نامہ تھا, 70 جو تھے انہوں نے بائبل کے وہ جو پرانے عہد نامے کے اسکالرس تھے, جو لینگویج اسکالرس ہیں. ٹھیک ہے. جس کو آپ فقہ کے نام سے جانتے ہیں. فقی فریسی نہیں, فقی جو تھے وہ. اور انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ الگ الگ کیا, کٹھے بٹھا کے نہیں انہوں نے کیا کہ 70 بندے الگ الگ تھے. اور ان سب کی جو ٹرانسلیشن تھی وہ 99% سیم. ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم سب کو ایک ٹاسک دیا جائے, ہم اس کو جب کریں گے تو فرق ہوگا نا تھوڑا بہت, لیکن اس میں کوئی فرق نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اسکندر اعظم نے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو یونانی زبان جب پھیلائی تو عبرانی جن لوگوں کو نہیں آتی تھی تو یونانی جو تھی وہ تو زبردستی سکھائی جاتی تھی کیونکہ وہ آرمی کی طرف سے تھا. تو لوگوں کو جو ہے وہ کیا آتی تھی؟ یونانی آتی تھی. ٹھیک ہے. تو یونانی کے اندر جیسے ایسا ہی ہے نا کہ آپ اس طریقے سے سمجھ لیں اس کو, اور طریقے سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جو سیکنڈ جنریشن آپ کی یہاں پر تقریباً سب کی موجود ہے, جو بھی آپ کی زبان ہے ان کو آتی ہے بڑی مشکل سے. میرے بچے ہیں وہ یہاں پر پلے ہیں, وہ سمجھ تو لیتے ہیں لیکن جب وہ بولتے ہیں تو بڑے عجیب طریقے سے بولتے ہیں. سیم اس وقت یہ ہوا تھا. آپ نے کبھی اعمال کی کتاب میں پڑھا ہے کہ یونانی مائل یہودی, تو وہ یونانی لوگ تھے جو کہ جوش تھے. ٹھیک ہے. اور وہ یونانی تمام چیزوں کو سمجھتے, وہ عبرانی کو نہیں سمجھتے. کراچی کے اندر جو پاکستان میں کراچی ہے, بامبے ہے, ہر جگہ پر جو ہے وہ اسکندر اعظم کی کیا تھی؟ حکومت تھی. ٹھیک ہے. اور وہاں پر ہر ایک شخص جو تھا وہ یونانی سمجھتا. اب جب اس نے اس کو کیا ٹرانسلیٹ تو قریب ترین جب اس کو جو ہے جیسے کہ جب اس کو جو ہے ٹرانسمٹ کیا گیا ایک دوسری لینگویج کے اندر یشوا کو, تو پھر جو نام آیا وہ تھا یسوس. جو نام جو رکھا گیا وہ کیا تھا؟ یسوس. جو کیسے یہ رکھا گیا اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. کہ جیسے کہ اب میں آپ کو اس کا طریقہ, آپ جس بھی زبان میں بولتے ہیں,
آپ اپنی زبان سے جب انگلش زبان میں اپنے نام کو لکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے میرا نام ہے، سپوز میں اپنا نام کہتا ہوں، میرا نام کینتھ ہے، تو میں اردو کا کیا لوں گا؟ کاف لوں گا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جو تھا یہ یود ہے، ٹھیک ہے، اور جو یونانی میں اس کا جو قریب ترین لفظ تھا وہ تھا ایوٹا، جو کہ یہ کی آواز دے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں ادھر مگر پیچھے جا کے اس کو لیپ ٹاپ کو شاید وہ سلیپنگ موڈ، تو اس سے یہ انہوں نے قریب جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ ہر ایک نام کا جو حصہ تھا اس کو گریک کے اندر جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیسوس بن گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہم جب اس نام کو دیکھتے ہیں کہ اس نام کا جو ہے یہی والا جو نام تھا، جیسے کہ جب وہ کر رہے تھے تب یسوع مسیح تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن پرانے نامے کے اندر جو یسوع کا جو نام ہے وہ تو موجود کس صورت میں تھا؟ صرف اور صرف یشوا کی صورت میں، جس نے جو پار کرایا تھا۔ تو اس لیے جو یشوا کو جو ہے انہوں نے حیسوس کے نام سے، کیونکہ وہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے اس کے جو ہے وہ گرامیٹیکلی جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھتا ہے۔ عبرانیوں کے اندر جو ہے، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ جو ہمیں جو ریسٹ میں بھیج سکتا تھا، کہتا ہے فور اف یشوا ہیڈ گیون them rest, God would not have spoken later about another rest or another day. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو یشوا انہوں نے اس کو جب ٹرانسلیٹ کیا ہے تو حیسوس کے نام سے کیا ہے، اور جب ہم اس کے میننگ دیکھتے ہیں تو وہ سیم میننگ ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند ہماری نجات۔ گریک کے اندر جو ہے وہ سیم میننگ ہے، جس کا مطلب ہے خداوند کی۔ اب جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اگر ٹیبل دیکھتے ہیں تو پہلے کے اندر جو وائی کی طرح لکھا ہوا ہے نا وہ یود ہے، اس کو یا کہتے ہیں۔ گریک کے اندر ایک الفابیٹ ہوتا ہے جس کو ایوٹا کہتے ہیں، جو آئی کی طرف ہوتا ہے، اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ وائی کا ہوتا ہے، حالانکہ لکھا آئی کی طرح جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شاہ ہے یا س جو ہے وہ ساؤنڈ جو ہے وہ سگما ہوتا ہے گریک کے اندر، اور جو آئن ہے اس کا کوئی بھی ساؤنڈ نہیں ہوتا، وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس کا ساؤنڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جب اس کو ہم نے لکھتے ہیں تو وہ حیسوس بنتا ہے۔ بہت مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن آپ کو میں اکثر پوائنٹ جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، انتہائی